اب اصول یہ سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اگر محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ابہام ہے، اجمال ہے، کہیں وضاحت کی ضرورت ہے، تو یہ حق ہی نہیں فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو بیان کریں، واضح کریں، تبیین کریں۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی، ان کی طرف بھیجی گئی۔ آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے۔ وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں۔ لیکن یہ جان لیجئے یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض ہے۔ مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا لاہور میں 1973 میں، وہ جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ وہاں جمع تھے۔ تو اس زمانے میں اس آیت کا بڑا چرچا تھا، اخبارات میں بھی بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے لوگوں کی طرف سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رکشاؤں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوئے ہیں، ٹیکسیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بینر آویزاں ہیں سڑکوں پر جا بجا۔ لیکن میں ایک پریس میں گیا کہ جہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو میں ذرا ان سے کہنے گیا جلدی کرو۔ وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر، جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آپ کے ہاں وہ مقبوضہ کشمیر کہلائے گا، اس کے وہ محکمہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، اہم تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ لا یعنی کلام ہے، بے معنی کلام ہے۔ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہاں ہے وہ رسی؟ کس کو رسی؟ کون سی رسی کو پکڑوں؟ بہت صدمہ ہوا، لیکن کیا کیا جائے؟ وہ اصل میں کمیونسٹ ذہن کے تھے۔ اب اس لیے وہ اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سی ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے۔ تو اس میں یہ الفاظ میں ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم۔ حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ۔ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ۔ اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے۔ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر۔ تم نے الذکر نہ معلوم کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار، سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن، اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح۔ تو حبل اللہ قرآن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ،
القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر. تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. درس کی شکل نہیں کہ جو مونولوگ ہوتا ہے ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں. حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے. تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون، کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر. پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن ہے.